ہم نے جس خطے کو اپنی جائے سکونت بنانے کا شرف بخشا ہے، اس میں لوگوں کے آپس میں بہت سے اختلافات ہیں۔ مذہبی، مسلکی اور سیاسی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ شدید رنجشیں ہیں، لیکن ایک معاملے پر سب کا اتفاق ہے، اور وہی اس خطے کے باسیوں کا سب سے بڑا نظریہ ہے، اور وہ ہے چڑھتے سورج کی پوجا، یعنی صاحب اقتدار کی خوشامد۔ چڑھے ہوئے سورج یا صاحب اقتدار کی پرستش یا اس سے عقیدت اور محبت پر ہمارا پختہ ایمان ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے پورے معاشرے کا یہی چلن ہے، اور یہی عقیدہ دیہاتوں اور شہروں کی بے شمار مثالیں قارئین نے سنی ہوں گی۔ کسی علاقے میں تحصیلدار کی بھینس کے مرنے پر دیہاتوں کی مساجد میں اعلان کیے گئے کہ جناب تحصیلدار صاحب کی بھینس شریف رضائے الہی سے انتقال فرما گئی ہیں۔ ان کی رسم کل شام 4 بجے ٹھیکیدار حشمت علی کی حویلی میں ادا کی جائے گی۔ آپ سب شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔ ٹھیکیدار کی حویلی میں ثواب دارین کے خواہش مندوں کا جمع غفیر تھا۔ کچھ عرصے بعد خود تحصیلدار صاحب قضائے الہی سے انتقال فرما گئے تو جنازے میں چند قریبی رشتہ داروں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ علاقے کے تمام معززین و اکابرین نئے تحصیلدار کو مبارکباد دینے چلے گئے تھے۔ پولیس اور دیگر سول سروسز کے بے تکلف دوستوں سے کئی واقعات سن چکا ہوں کہ کس طرح جونیئر افسران اپنے باس کے لیے بیرون ملک سے لائے ہوئے گفٹ لے کر روانہ ہوئے۔ راستے میں جب باس کے تبادلے کی اطلاع ملی تو انہوں نے یو ٹرن لینے میں ذرا دیر نہ کی اور نئے باس کی پیشوائی کے لیے پہنچ گئے۔ اور یہ تو بہت سے افسروں نے بتایا ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں تعیناتی کے دوران اعلیٰ کوالٹی کے آموں کی اتنی پیٹیاں آیا کرتی تھیں کہ ڈی آئی جی ہاؤس، ڈی پی او ہاؤس یا کمشنر ہاؤس کے برآمدے بھر جاتے تھے اور فروٹ منڈی کا نقشہ پیش کرتے تھے، مگر وہاں سے ٹرانسفر کے فوراً بعد کریٹوں کی تعداد اور آموں کا معیار پنجاب میں گورننس کے معیار کی طرح نیچے آ گیا۔ سرگودا میں تعینات رہنے والے اپنے تجربات شیئر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ تعیناتی کے دوران وہاں کے ذمہ دار سردیوں میں نہایت اعلیٰ قسم کے کنوں بھیجا کرتے تھے، مگر تبادلے کے بعد جو کنوں تحفتاً آتے ہیں ان میں اور بیروں میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک کولیگ نے بتایا کہ ایک دفعہ تحفے میں آنے والے کنوں جسامت میں اس قدر منحنی اور کمزور تھے کہ میں نے اپنے ڈرائیور، جس کا تعلق سرگودا سے ہے، کو بلایا اور پوچھا، بھائی اتنے چھوٹے سائز کے فالج زیادہ کنوں دنیا کے کس علاقے میں پائے جاتے ہیں، اور یہ درختوں پر اگتے ہیں یا بیلوں پر؟ کہنے لگا، حضور افسر اگر شہری بابو ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ سر جی کنوں زکام شکام لگنے سے چھوٹے رہ گئے ہیں، مگر آپ چونکہ خود ذمہ دار ہیں اس لیے آپ کو سچی بات بتائے دیتا ہوں۔ اس نوعیت کے کنوں کو کیرا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کنوں ہوتے ہیں جو کمزور ہونے کی وجہ سے خود بخود پودے سے گر جاتے ہیں۔ اب چونکہ ذمہ دار بھی دنیا دار اور کھچرے ہو گئے ہیں، لہٰذا اب وہ تبدیل زدہ افسروں کو صرف کیرا ہی بھیجتے ہیں۔ مگر دنیا داری اور مطلب پرستی کے اس دور میں اب بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی روایات اور اقدار کی پاسبانی کر رہے ہیں، اور جنہوں نے اب بھی اپنی خاندانی وزاداری کے چراغ جلا رکھے ہیں۔ کچھ ایسے ہی لوگ راکم کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ آم اور کنوں کے تحائف بڑی باقاعدگی سے بھیج رہے ہیں۔ ان وزادار لوگوں میں ایک تو نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب مرحوم مغفور کے پوتے نواب بیرم خان صاحب ہیں، جن کے ضلع مظفر گڑھ کے قصبے خان گڑھ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کا آبائی قصبہ، جہاں نواب صاحب کا گھر اور زمینیں ہیں، میں آموں کے باغات ہیں۔ آج سے 21 سال پہلے سروس کے اوائل میں کچھ عرصے کے لیے میں مظفر گڑھ تعینات رہا۔ اس وقت نوابزادہ صاحب کے صاحبزادے نثار خان مجھے ملا کرتے تھے، ایک آدھ دفعہ بیرم خان بھی ملے ہوں گے۔ مجھے آج تک انہوں نے کبھی کوئی کام نہیں کہا، مگر ہر سال باقاعدگی سے آم بھجواتے ہیں۔ ایک بار فون پر میں انور رٹول کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر بیٹھا تو اس کے بعد سے انہوں نے انور رٹول ہی بھجوانا شروع کر دیے۔ 30 سالوں میں انہیں پولیس سے کوئی کام پڑا بھی ہوگا تو انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا، مگر ان کے خلوص اور وفاداری میں کبھی کمی نہیں آئی۔ اسی طرح خانے وال کی ایک وزیردار شخصیت ہیں سردار مظفر حسین سیال، سال ہر سال سے آموں کا تحفہ بھیج رہے ہیں۔ انہوں نے زندگی میں ایک ہی فرمائش کی تھی جو مجھ سے پوری نہ ہو سکی، جس پر مجھے شرمندگی ہے۔ ان کے بیٹے کی شادی تھی اور انہوں نے مجھے شرکت کے لیے فون کیا تھا۔ میں بھی شادی میں شرکت کا پورا ارادہ رکھتا تھا، مگر اچانک بیماری کے باعث نہ جا سکا، مگر انہوں نے اس کوتاہی پر بھی درگزر کیا اور اس کا گلہ تک نہ کیا۔ وہ بھی ہر سال پورے خلوص اور محبت کے ساتھ آموں کا تحفہ بھجواتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں تعیناتی کے دوران جن لوگوں کے ساتھ دوستی ہو گئی، ان میں ڈاکٹر عبداللہ شاہ صاحب بہت نمایاں ہیں۔ اپنی پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں، انتہائی نفیس، وعظہ اور باکردار شخص ہیں۔ وہ میری پسند سے بخوبی واقف ہیں، اس لیے ہر سال اسی نوع کے آم بھجواتے ہیں۔ انہوں نے بھی آج تک کبھی کوئی کام نہیں کہا۔ ان کے بیٹے کی شادی میں شامل نہ ہونے کا مجھے خود بہت افسوس ہے۔ مجھے آموں کا تحفہ
ڈاکٹر نجف مرزا کی طرف سے بھی آتا ہے: نجف میرے لیے بھائیوں کی طرح ہیں۔ کئی سال سے پہلے جب میں لاہور پولیس کا سربراہ تھا تو نجف میرے ساتھ ایس ایس پی ایڈمن تھا۔ اب وہ ماشاءاللہ ایڈیشنل آئی جی ہے۔ برسوں پہلے چند مہینے کا ساتھ ہمیشہ کے تعلق میں بدل گیا ہے۔ وہ ایک پاکیزہ کردار اور اعلیٰ پائے کا انسان اور ایک دیانتدار، بااصول اور بہادر پولیس افسر ہے۔ متقی اس قدر کہ اس پر رشک آتا ہے۔ وہ بلا شبہ ان پولیس افسروں میں سے ہے جن پر پولیس سروس فخر کر سکتی ہے۔ نواب شاہ میں نجف کے خوبصورت فارم ہاؤس پر کئی بار جاگے کئی راتیں گزار چکا ہوں۔ فارم ہاؤس پر سردیوں میں رات کو آگ کی انگیٹھی کے گرد بیٹھ کر گپ شپ، اللہ صبح باغ کی سیر اور پھر خالص مکھن، خالص شہد اور دیسی انڈوں کا ناشتہ ایسی ٹریٹ ہے جو بلائی نہیں جا سکتی۔ بشیر میمن ایک زبردست افسر ہیں۔ ان کے باغات سے بھی ہر سال آم آتے ہیں۔ بشیر میمن بھی بھائیوں کی طرح ہیں۔ بڑا ذمہ دار ہے مگر بڑا باضمیر، ایماندار، باکردار بلکہ پرہیزگار، پکا نمازی، سال میں کئی بار عمرے کرنے والا، زیرک، سمجھدار، فراخ دل اور بہادر افسر اور انتہائی مخلص اور محبت کرنے والا انسان ہے۔ جس سے ایک بار مل لے اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ چند روز پہلے تک ایف آئی اے کا سربراہ تھا۔ وزیر اعظم کے غیر قانونی احکام نہ ماننے پر حکومت سے اختلاف ہو گیا اور اس نے استعفیٰ دے دیا۔ اس جیسے زیرک اور وزادار افسر بہت کم دیکھے ہیں۔ 1992 میں ضلع رحیم یار خاں پولیس کا سربراہ تھا تو اس وقت وہاں پر مخدوم احمد محمود سابق گورنر پنجاب اور جعفر اقبال گجر سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کا طوطی بولتا تھا۔ معروف کاروباری شخصیت چودھری محمد منیر نے ابھی نمایاں حیثیت حاصل نہیں کی تھی۔ ان کے والد صاحب ایس ایس پی آفس ملنے آیا کرتے تھے اور کبھی کبھی اپنی محنت اور ترقی کی داستان سنایا کرتے تھے۔ منیر صاحب جب کبھی رحیم یار خاں آتے تو ملنے ضرور آتے۔ ایک خوش اخلاق، خوش اتوار، خوش لباس نوجوان کے طور پر انہیں سرکاری حلقوں میں عزت و احترام سے دیکھا جاتا تھا۔ وہاں سے تبدیل ہوئے کئی سال ہو چکے مگر انہوں نے اپنے فارم کے آم جو اعلیٰ ترین کوالٹی اور بہترین پیکنگ میں ہوتے ہیں بھیجنے کی روایت قائم رکھی ہے۔ بیچ میں ناغا ہوا تو ایک بار کسی تقریب میں مل گئے جہاں میں نے کہہ دیا: چوری صاحب لگتا ہے آپ افسروں کے پوسٹنگ آرڈر دیکھ کر آم بیچتے ہیں۔ وہ سمجھ گئے اور اس کے بعد کبھی ناغا نہیں ہوا۔ میرے بھائی ڈاکٹر نثار احمد صاحب جو ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ کے طور پر ریٹائر ہوئے، ان کے کلاس فیلو اور دوست ڈاکٹر ظفر تنویر صاحب ایک دبنگ شخص اور ڈاکٹروں کے جید لیڈر ہیں۔ وہ سیالکوٹ میں پریکٹس کے ساتھ ساتھ ذمہ دارہ بھی کرتے ہیں۔ وہ بھی ہر سال اپنے باغ کی لیچی بھجواتے ہیں۔ کنوں کا سیزن بھی اچھا جا رہا ہے۔ والد صاحب نے اپنے علاقے میں کنوں اگانے کی ابتدا کی تھی۔ کئی سال تک ہمارا باغ سرگودا کا مقابلہ کرتا رہا مگر پھر زمین نے ساتھ نہ دیا اور پودے سوکھنے لگے تو ہمیں چاول اور گندم کی جانب لوٹنا پڑا۔ مگر میرے کلاس فیلوز اور دوست میری کنوں پسندی سے واقف ہیں، اس لیے سرگودا اور بلوال کے دوستوں اور عزیزوں کی جانب سے کنوں کی ترسیل بھی جاری و ساری رہتی ہے۔ کالج کے دوستوں میں جمیل افضل چیمہ، ارشد محمود میلہ، ظفر عباس لک اور چودھری افتخار، امریکہ میں معروف پاکستانی ڈاکٹر نثار چودھری صاحب کے بھائی کی طرف سے کنوں کا تحفہ باقاعدگی سے موصول ہوتا ہے۔ ارشد میلہ بلوال کے بڑے ذمہ دار ہیں۔ جمیل افضل چیمہ ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں۔ رزق حلال سے بچوں کی پرورش و تربیت کی ہے تو خالق و مالک نے قابل اولاد کی صورت میں صلہ دیا ہے۔ ایک بیٹا فارن سروس میں ہے اور بیٹی ڈی ایم جی میں ہے۔ سابق آئی جی مار صاحب بھی ہمیشہ کنوں بھجواتے ہیں۔ کنوں بھیجنے والوں میں خرم شہزاد جو ایک ایماندار اور قابل سول سرونٹ ہے اور چودھری شجاعت علی بھی شامل ہیں۔ چودھری شجاعت صاحب بڑے لائق سول سرونٹ ہیں۔ سی ایس ایس کے امتحان میں ملک بھر میں اول آئے تھے۔ فیڈرل سیکرٹری کے طور پر ریٹائر ہوئے اور اب ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے کے علاوہ بلوال کے ایک پروگریسو ذمہ دار ہیں۔ وہ میرے اس وقت کے دوست ہیں جب میں مانسہرہ کے ایک خوبصورت پہاڑی قصبے اوگی میں تعینات تھا اور وہ مانسہرہ میں زیر تربیت تھے۔ میری دعا ہے کہ میرے ان مہربانوں اور وفادار انسانوں کے باغات خوب پھلیں پھولیں اور برگ و بار سے لدے رہیں تاکہ ان کی کنوں پروری جاری رہے اور میرے بہار کے دن اچھے گزرتے رہیں۔